نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی قرأ طه وياسين قبل ان يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة قالت طوبى لأمة ينزل عليهم بهذا طوبى لأجواف تحمل بهذا طوبى لألسنة تبشر بهذا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طه یاسین کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرشتے کے حوالے کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس پر یہ قرآن ہے. فرشتوں نے جب سنا میرے دوستوں کہنے لگے کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترے. کتنی خوش قسمت ہے وہ زبانیں جس کی تلاوت کرے گی اور کتنے خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں میں یہ کتاب دی. میرے بزرگوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو علوم لے کر آئے وہ علم الہی کہلاتے ہیں. انبیاء براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہوا کرتے تھے. اللہ کے شاگرد اللہ سے علم لیتے تھے, مخلوق کو علم دیتے تھے. کوئی نبی کسی مکتب سے جاتے نہیں ہوا, کسی نبی نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. اگر وہ انسان سے علم حاصل کرے تو مخلوق کو کیا علم سکھائے. امی ان پڑھ ان علم کی میرے دوستوں عظمت جو مدرسوں میں علوم نبوت پڑھائے جاتے ہیں یہ آسمانی علوم. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 5 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے ان کو مکتب بھیجا. استاد نے کہا پڑھو الف. وہ کہنے لگے الف کے معنی بتاؤ. الف کے معنی کیا؟ استاد نے کہا کہ الف میں بھی کوئی معنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام 5 سال میں کہہ رہے ہیں تو پھر کیا محملات کی یعنی بے معنی الفاظ کی تعلیم دی جاتی ہے اس مکتب میں. استاد کہنے لگے تم ہی بتاؤ. فرمایا کہ اپنی استادی کی جگہ کو چھوڑ شاگردوں کی سب میں آ کے بیٹھو, ہم بتائیں گے کہ کیا معنی ہے. استاد بیٹھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت ثابت کی الف سے. ایسی زبردست وحدانیت ثابت کی کہ استاد ڈر رہ گیا کہ بچہ بول کہاں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست ان کے قلوب پر علم کا انکار کرتے ہیں. براہ راست ان کو علم سکھاتے ہیں. قرآن کریم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علوم سکھلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے نبی طرف کی. وعلم آدم الاسماء كلها وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نبی جی اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. وعلمناه من لدنا علما وعلمناه صنعة لبوس لك. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم سکھانے کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی میرے دوستوں؟ اپنی طرف. دنیا کے فروغ جن کو ہم علم کہتے ہیں اور جس پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم ترقی کریں گے ان فروغ کو حاصل کر کے, خدا پاک کی قسم ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو انہی علوم کے اندر ہے جو علوم ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان کے اپنے تجربات ہیں, تجربات بدلتے رہتے ہیں, آئے دن ان کے تجربات بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعلق بدل ہے. رہتی دنیا تک اللہ کے تعلق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کے ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں. انبیاء اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے اور انسانوں کو نہیں سکھایا کرتے. اندازہ لگاؤ کہ علوم کی نسبت بڑی نسبت ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ انبیاء کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اس علوم کو اپنانے والے، ان علوم کو سینے سے لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کی ان مدارج پر پہنچاتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحکمت تزید الشریف شرفا وترفع العبد المغرور حتی یجلسہ مجالس الغرور۔ یہ حکمت دین کی سمجھ جو شریف کی شرافت کو بڑھاتی ہے اور غلام کو بادشاہوں کے مقام پر بٹھا دیتی ہے۔ ان علوم کے ایک تقاضے ہیں میرے دوستو، اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کر دیں جو بادشاہوں کے مقام پر ہمیں بٹھا حتی تجلسہ مجالس الملوک، بادشاہوں کے مقام پر یہ نہیں بٹھا دیتا۔ عطا بن ابی رباح ایک غلام کالے گروں کے غلام شکل دے علم حاصل کیا، علم الہی، علم نبوی حاصل کیا، مولا بنے، آزاد کر دیے گئے۔ اس وقت کا پوری دنیا اسلام کا بادشاہ سلیمان بن عبد الملک حرم شریف کے اندر آتا ہے، عطا بن ابی رباح سے مناسب حج کے بارے میں، حج کے مسائل کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ عطا بن ابی رباح نے میرے دوستوں اس کی طرف پیٹ کر دی، وہ سامنے بیٹھا تھا، اپنی پیٹ اس طرف کر کے چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ دو بیٹے ساتھ میں، دو بیٹے ساتھ میں، عطا بن ابی رباح سے سلیمان بن عبد الملک پوری اسلامی دنیا کا بادشاہ، پہلے پوری اسلامی دنیا ایک ہوا کرتی تھی، ایک ان کا امیر ہوتا تھا جسے امیر المومنین کہتے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد میں بنو امیہ، اس کے بعد میں بنو عباس، پھر خلافت عثمانیہ۔ پوری دنیا اسلام کا بادشاہ سوالات کر رہا ہے، چہرہ بھی سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ حبشی غلام تھے، کالے گھروں کے شکل کے بھی اچھے رہے۔ جب پورے مسائل پوچھ لیے، بادشاہ وقت کہتا ہے اٹھو، بیٹوں سے کہا کہ سنو بیٹو، علم نبوی کے حاصل کرنے میں غفلت مت کرو۔ میں نے اس غلام کے سامنے جو اپنی ذلت برداشت کی ہے، میں زندگی میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ علم وہ ہے امام مالک علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، بڑے زبردست آدمی۔ کوئی اگر یہ کہتا کہ حدثنا مالک تو کام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، بہت خوش نصیب ہے جس کو امام مالک علیہ الرحمہ سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس وقت کا اسلامی ملکوں کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے پیغام بھیجا، امام مالک میرے گھر پہ آ کر امین اور مامون کو سبق پڑھائے۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے، امام مالک علیہ الرحمہ سے منت سماجت کر رہا ہے کہ گھر پہ آؤ اور میرے لڑکوں کو حدیث کا سبق دو۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہارون رشید وہ بنو عباس میں سے تھے، تمہارے گھر سے علم کی توقیر ہوئی، تمہارے گھر سے علم پروان چڑھا، تمہارے گھر سے علم کی توقیر ہو۔ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کی کسی کے پاس جاتا نہیں۔ تو اپنے صاحبزادوں سے کہو کہ یہاں آ کر علم حاصل کرو، علم وہ علم ہے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر اپنے دونوں لڑکوں کو ان کے پاس بھیجا، ان کے پاس امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس، اس لیے علم الہی حاصل کرنے کی، علم نبوی حاصل کرنے کی۔ میرے دوستو، یہ کامیابیوں کی ضمانت لیے ہوئے عرب کے مزدور، کیا حیثیت تھی ان کی؟ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، معاشرے کے اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے متمدن قومیں
عربوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، یہ عجیب قوم ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ مہنگے والی قوم، کوئی کہتا تھا کہ گندگیوں میں بسیرا کرنے والی قوم، کوئی کہتا تھا کہ اونٹ چلانے والی قوم۔ انہی عرب کے بدوؤں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی۔ اسی قرآن کو، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، قرآن اور حدیث کو اپنایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں کے اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2/3 دنیا، ایک وقت وہ تھا کہ یہ عرب کے بدو ڈرتے تھے کہ کبھی کہیں کیسر کسرا ہم پر حملہ نہ کرے، کہیں کیسر ہم پر حملہ نہ کرے۔ کیسر و کسرا، ایک طرف کسرا دنیا کی سپر طاقت ایران، دوسری طرف کیسر دنیا کی سپر طاقت روم، ہر طرف ان کا خوف رہتا تھا کہ کہیں ہم پر یہ حکومت نہ کرے، کہیں ہم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ لیکن اسی علم کو سینے سے لگایا اور اس علم کے تقاضوں کو اپنایا، اس علم کی خاطر قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو لے کر میرے دوستوں دنیا میں گئے، اسی حدیث کو لے کر دنیا میں گئے، پوری دنیا میں چھا گئے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، 50 سال کے اندر 2/3 دنیا کے مالک بن گئے۔ 2/3 یعنی آدھی دنیا سے زیادہ کے مالک بن گئے۔ کون؟ وہی عرب کے لوگ، ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں، کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں، نہ دنیاوی فنون پڑھنے کی بنیاد پہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، اللہ کے حکموں کو زندہ کیا، خواہشات کو چھوڑا، حکموں کو اپنایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ نصیب فرمایا۔ اس لیے ایک تو درخواست یہ ہے پورے مجمع سے کہ آپ سب ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنے ایک عالم کو، اپنے ایک بچے کو ضرور عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، دنیا کے تقاضے ضرورتیں تو پوری ہوتی رہتی ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے قیامت کو ہوتی ہے حافظ قرآن کی سفارشی کو، سفارش کر کے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل کرایا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا، ہمیں تو میرے دوستو قرآن سن کے وراثت میں مل گیا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسی دسترخوان لگا ہوا ہے، آؤ کھانا کھاؤ، کھانے میں کیا دقت؟ اس دور میں قرآن آسانی سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو اس کی قدر، اس کی عظمت خوب اس کا احساس ہے، اس کی قدر کا، اس کی عظمت یہ ثابت کرواتا ہے۔ میں مدینہ المنورہ کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکا، میری گھریلو مجبوریاں تھی، لیکن مجھے قرآن جو پڑھنا تھا، کیا سبیل ہو، کیا راستہ ہو، تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ، وہاں سے جو قافلے آتے تھے، میں راستے پر صبح کے وقت میں چلا جاتا، ایک قافلے والے سے میں منت سماجت کرتا کہ خدا کے واسطے مجھے قرآن سکھاؤ، خدا کے واسطے جو وحی نازل ہوئی ہے، جو میرے علم میں نہیں وہ مجھے سکھاؤ۔ یوں کر کر کے ایک مدت پہ جا کے قرآن سیکھا۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے پانی پر آپ نے نام سنا ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے، ہر سے قرآن کی آواز آتی، ہر دکان سے قرآن کی آواز آتی، لیکن وہاں کے لوگوں نے علماء کی ناقدری، حفاظ کی ناقدری۔ ایک وقت ایسا آیا میرے دوستو، پورے پانی پت کے اندر کوئی ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی قاری نہیں۔ اللہ کی نعمتیں شکر گزاریوں سے بڑھتی ہے، ناشکریوں سے چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناقدری سے بچائے، شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین کرو۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ،
کیسے کیا؟ کسی گھر والے کو پتا؟ دیکھو میرے دوستوں، حدیث ان اعظم نکاح برکت ليس له، سب سے زیادہ برکتی نکاح وہ جس میں مشقت کم، خرچ کم ہو، تکلیف کم ہو۔ اللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا کرتے ہیں، خاندانوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، خیر بزرگ میں آتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ نکاح کرتے تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا اپنی میں کہ 2 رکعت نفل پڑھنے پر کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے نکاح ایسے ہی کر دیا، کسی کو کچھ خبر کی آگے کر دیا۔ حضرت ناظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، مسجد میں بلایا تھا، نکاح کروایا، اور بچی دلہے کو بلایا، کہا کہ دلہا نے تمہارے لے گا، گھر والوں کو بھی بتا دیا، گھر والوں کو بھی بتا دیا۔ لیکن جب ان کے صاحب جانے حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم کی بات میں محدث ہیں، حکیم الاسلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، انہوں نے جب قرآن شریف مکمل کیا، حدیث مکمل کی، تو انہوں نے بڑی زبردست دعوت فرمایا کہ میں نے بچیوں کے نکاح میں جو کیا تمہیں پتا ہے، یہی پہلی ہوئی آخری دعوت، دوسری چیزیں تو میرے دنیا کے لیے، لیکن میں نے تجھے قرآن پڑھایا ہے اپنی آخرت کے لیے، اس کے لیے میرے دوست ہر روز اس کے لیے آخرت، دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے۔ آج اللہ بات فرما میرے دوستوں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، اولاد کے لاڈ پیار میں ان کو ہے نا برباد کرتے جا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والد جو کچھ تحفہ دیتا ہے اپنی اولاد کو، اس نے ادب سے بڑھ کر، بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں دیتا۔ آپ سب عزم کیجیے، انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو چلا جاتا نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو ملتا رہے گا۔ ایک تو میری درخواست کی پورا مجموعہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کو چاہے اسکول پڑھائیں، دھندوں میں لگائیں، سب سے پہلے قرآن پڑھائیں۔ یہ مدرسوں کا سب سے بڑا تعاون۔ کوئی ایسی بستی نہ ہو جس میں ایسے بچے ہوں جو مکتب نہ جاتے ہوں، مدرسے نہ جاتے ہوں۔ ایک ایک بچے کا تعلق، ایک ایک بچی کا تعلق ہمارے مدرسوں اور مکتبوں سے۔ یہ تعداد کی ہوائیں چل رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ تعداد آ رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں بعض دفعے ہمارے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو کٹر صورت رضا کٹا اسلامی نظر آتی ہے، چہرہ جو ہے مسلمانوں کا نظر آتا ہے، لیکن ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو دیکھتے ہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے، ان کی آنے والی نسلوں کا کیا حال ہے؟ آنے والی نسلوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے بزرگ تو ویسے ہو جاتے تھے، یا اللہ ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ اپنے مسجدوں کے اندر بھی اپنے علماء سے قرآن سیکھو، مسئلے مسائل سیکھو۔ اس وقت بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کے اندر بھی قرآن کریم کی سکھانے کے مسئلے مسائل کے حلقے قائم کرو، اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کے حلقے قائم کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز میں نے حدیث پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری سنت۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی 2 چیزیں، غور سے سنو، انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی دو چیزیں وہ سنت۔ ایک کی عمل سنت کی وجہ سے کتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ جو عمل بغیر سنت کے کیا گیا ہے اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔
نیک اعمال بہت سے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ جو ہے وہ اتباع سنت۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بیت الخلا میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے؟ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے؟ نکلتے تھے تو کیسے؟ صبح و شام، رات دن، غمی خوشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محدثین کو پوری امت کی طرف سے خود ہدایت عطا فرمائے۔ ایک ایک طریقہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ محدثین نے بدلا۔ اور میرے دوستوں، سارے تصوف کا خلاصہ، ساری پیری مریدی کا خلاصہ یہ اتباع سنت ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی بزرگ شخصیت۔ آپ ایک واقعہ سنا بندہ سر گئے، کتنے بڑے کرامت والے تھے۔ ایک ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ نسبت حق کے بارے میں قبض ہے۔ پہلے جو یہ کیفیت تعلیم ہوتی تھی تو میں آج کے پیر خواجہ باقی اللہ کے پاس جایا کرتا، وہ توجہ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے یہ قبض کی کیفیت ختم ہو جائے۔ اب آپ کو بھی جانچ نہیں، آپ کو بھی جانچ نہیں، آپ توجہ فرمائیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میرے پاس اتباع سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس اتباع سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ کہنا تھا ان بزرگ پر وجد کی کیفیت داری ہوگی، صوفیہ کرام اس طرح جس سے سرحد کی زمین ہلے، سرحد کی زمین ہلے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعلیم سے فرمایا کہ مسواک لے کر آؤ، مسواک لائے، زمین پر پڑھ دیا، زمین پر ہو گئی، ہلنا بند ہو گئی۔ پھر کیا فرمایا؟ کتنے بڑے شخص یہ فرمایا کہ سن، تیری اس کرامت سے کہ مردے تیری اس کرامت سے سرحد کی زمین ہلنے لگی۔ فقیر اگر دعا کرے تو سرحد کے مردے زندہ ہو، فقیر اگر دعا کرے تو کیا ہو جائے؟ مردے زندہ ہو جائے۔ فرمایا ان کرامتوں سے میں افضل سمجھتا ہوں وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرو۔ وضو میں کیا کرے؟ ہم بتائیے کہ مسواک کرنے کا کیا دن ہے؟ انہی کا واقعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے علوم ظاہرہ حاصل کیے، قرآن، حدیث، فقہ، علوم ظاہرہ حاصل کی، اس سے مکمل صحیح ہو گئی۔ پھر میں علوم باطنہ کی طرف متوجہ ہوا، چند علوم کا تعلق ظاہر سے ہے، چند کا باطن سے، صبر، شکر، قناعت، زہد، توکل، یہ چند چیزیں ہیں۔ اور پھر فروعات اور کچھ چیزوں میں لگنے سے جزیات اور بہت ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں علوم باطنہ کی تحصیل میں لگا، 4 سلسلے میں میری ہوئی فرمانے لگے۔ میں نے چاروں سلسلوں کے اندر، چاروں سلسلوں کے بزرگوں سے تربیت حاصل کی، مجھے خوب ترقی ہوئی، مجھے اسی پر بس نہیں ہوا، میں نے اور محنت کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے جوڑا پہنا، اپنے ہاتھ سے مجھے کیا پہنا؟ جوڑا پہنا۔ مجھے اس پر بس نہیں ہوا، میں نے اور محنت کی تو میں ذل تک پہنچا، اس پر بھی مجھے بس نہیں، رسل تک پہنچا۔ ذل اور رسل کیا نہیں سمجھ سکتے۔ فرمانے لگے ایسی ایسی کیفیات، ایسے ایسے علوم، ایسی ایسی چیزیں مجھے حاصل ہوئی، اور علماء ظاہر کے سامنے میں کہتے ہیں مجھ پر کفر میں فتویٰ لگاتے ہیں، علماء باطن کے سامنے کہتے ہیں تو مجھے مجھ پر زندگی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، تبدیل نہیں آتا۔ لیکن کیا کروں؟
اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑھا. لیکن اس کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں. دیکھیے میں تو کہنا چاہتا ہوں سب کچھ اتنا حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑا پڑتا اور کہاں تک پہنچے ضد اور اصل تک. اس کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو یہ دعا کرے گا اس پر آمین کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے, جنت میں داخلہ فرما دیں گے. وہ دعا کیا کرتے ہیں, ان کی چاہت کیا ہے, اتنا کچھ حاصل ہونے کے بعد ان کی چاہت کیا ہے, وہ کیا چیز اور چاہ رہے آخری. انہوں نے یہ دعا کی اللہ مجھے اتباع سنت کے ساتھ زندہ, مجھے اتباع سنت کی توفیق دے. مجھے کیا دے, مجھے اتباع سنت کے زندہ, میری موت اتباع سنت کے ساتھ فرما اور کل قیامت میں اتباع سنت کے ساتھ میرا حشر فرما. یہ میری دعا. میرے دوستو بغیر رحمت کے ہے نا آدمی ترقی کر سکتا ہے اتباع سنت کی بنیاد میں. اتباع سنت پارس ہے. پارس سمجھتے ہو کیا؟ پارس سے پتھر آتا ہے, اس پتھر کے ساتھ جو چیز بھی ٹس ہوتی ہے, جو چیز بھی اس پتھر پہ لڑتی ہے وہ سونا بن جاتا ہے. مٹی اگر اس پتھر پہ لگ جائے وہ سونا بن جائے. لوہا اگر اس پتھر پہ لگ جائے پارس پہ سونا بن جائے. میرے دوستو اتباع سنت وہ فارس ہے جو ہم جیسے گندوں لوگوں کو بھی میرے دوستو دین کی بنا دے. اور کتنا دین کی قرآن بھی کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی جی فرما دیجیے اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, میری اتباع کرو, حضور کی اتباع کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اللہ تم کو محبوب بنا ہے. اللہ تم کو کیا کرے گا, محبوب یعنی معصوم. اللہ تمہارے محبوب بنے گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. ہمارے بڑے فرماتے ہیں محبوبیت تو جس کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے, محبوبیت کا لازمی نتیجہ اللہ اس کو اپنی طرف کھینچے, بندے کو اپنی طرف کھینچے. کیوں, اس نے وہ چال چلی ہے, اس نے وہ صورت اپنائی ہے, اس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور وہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اس بنیاد میں اور اس بنیاد میں اتباع سنت کی بنیاد اللہ اس کو محبوب بنا دے. میرے دوستو آدمی اپنے بڑوں سے تعلقات بڑھانے میں فخر محسوس کرتا ہے. میرا تعلق اس سے عہدے داروں سے کسی کا تعلق ہو جائے انہیں نہیں سنبھالتا. میرے کون سے خدا آدمی کام کر دیتا ہے. یہ کوئی سعادت کی بات نہیں. اللہ جس کو چاہے, اللہ جس کی دعائیں قبول کر لے, اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے وہ سب سے اچھا ہے. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع ارادہ کرے انشاءاللہ غمی ہو خوشی ہو, شادی ہو بیاہ ہو, موت ہو بریت ہو, غریبی ہو فقیری ہو, امیری ہو, ہر حال کے اندر ہر موقع پر ہم علماء کرام سے پوچھ کر انشاءاللہ ایک ہی سنت کو زندہ کریں, ایک ایک نبی کے طریقے کو زندہ کریں. لوگ برا کہیں اس کی پرواہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من طلب محامد الناس بمعاصی اللہ عادہ من حدود الزامہ. جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے, وقتی طور سے لوگ خوش ہو جائیں گے, ایک حضور ہی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہی جو اس سے خوش ہوئے تھے اس کی تعریفیں کرتے تھے اس کی برائی کرنے والے بن جائیں گے. کیا بنے گی, کیوں, اس کی ابتدا اور بنیادی صحیح, اس کی ابتدا اور بنیادی صحیح. ہم رسم و رواج کو میرے دوست ہلکا سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اعوذ الناس الى اللہ ثلاثہ.
اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی تین ہے، کتنے ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ بغض، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند تین آدمی، ان میں سے ایک مختلف اسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کے اندر جاہلیت میں طور طریقہ کار بڑے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ایک ایک چیز کو چھوڑ کر ہمیں سنت پہ آنا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کا خیر دیں گے، سوچ نہیں سکتے۔ آج میرے دوستوں اسراف کا وقت نہیں، پیسے کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ اب تو وقت ہے ہمارے یہ طلبا پوری عالمیت کا کورس کریں، مفتی بنیں، تخصصات کے کورس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دینی مزاج کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے مزاج کے ساتھ ان کو اونچی دے دیا جائے۔ ضرورت ہے تو پیسے برباد کرنے کی مدرسوں کی قدر کیجیے۔ مدرسوں کے اندر میرے دوست اپنا سرمایہ، دینی تنظیموں میں اپنا سرمایہ خرچ کیجیے۔ مدرسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ غلطیاں کس میں نہیں ہوتی، چوک کس میں نہیں ہوتی، جو بشر ہے اس میں تو ہوتی ہے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے دوستوں، تمام تر مفاسد کے باوجود ان مدارس کا وجود اور بقا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ان کی قدر کریں۔ آپ پورا باطل اسلامی تشخصات کو مٹانے کی نیت نہیں، رات دن تدبیریں کر رہا ہے، پوری کوششیں کر رہا ہے۔ آپ دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ہماری تنظیموں کی، جماعتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی حفاظت فرمائے، اور ہر تدبیر سے، ہر مکر سے میرے باطل کی طرف سے کیے جا رہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ میرے دوستوں شکر ادا کرنے پر اللہ کا مدد ہے، اور ناقدریوں پر اللہ جو ہے نعمتیں نہیں دیتے۔ آپ کی انجمن کے پروگرام میں شرکت کی سعادت بڑے سر ہوئی، حضرت محمود صاحب دعوت برکاتہ اللہ نے جو برکت نصیب فرمایا، ہم پر اعتماد کیا، دعوت بھی بلایا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی، ان کے عملے کا بھی، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، دوسرے سارے اداروں کو، دینی تحریکات کو اللہ تعالیٰ کی توفیقات اور ترقیات سے مالا مال کرے، اور ہمیں ہر ایک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے میرے دوستوں، علماء کی قدر کیجیے، اپنے اولادوں کو پڑھائیے، اور دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جو ہمیں دی ہے، بڑی زبردست تحریک ہے، پوری دنیا کے اندر انقلاب آ رہا ہے۔ ایک ایک شخص میرے دوست اس سے جڑے اور پورا دین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آج نماز رسمیت والی، شکلوں والی، دین شکلوں والا اس مبارک محنت کے ذریعے چلا جا رہا ہے۔ حقیقت والا دین ہے، حقیقت والی نمازیں آ جائے، حقیقت والی فکریں آ جائے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے اس کام میں شریعت، طریقہ، حقیقت علی وجہ ختم و رقم موجود ہے۔ فرماتے تھے میرے اس کام کے ذریعے مدرسوں کو طلبہ ملیں گے، مکتبوں کو طلبہ ملیں گے، مسجدوں کو نمازی ملیں گے، بیت اللہ کو حاجی ملیں گے، خانقاہوں کو مریدین ملیں گے، دین کے سارے شعبوں میرے دوستوں یہ کام کامیابی کرتا ہے۔ اس کام کے ذریعے دین کے سارے شعبوں کو تقویت ملتی ہے۔ تو آپ سب عزم کریں، انشاءاللہ اس مبارک محنت میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، کمائیں گے، اور میرے دوستوں نیٹ کو دو، دین بے دینی کے راستے سے کبھی نہیں جاتا۔ اگر ہم دین کے سلسلے میں اپنے علماء سے بے نیاز ہوتے، اس کی مثال ایسی ہے، ہمارے بڑے دیتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی بیماری لگی، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، سیدھا چلا گیا کس کے پاس میں؟ میڈیکل والے کے پاس میں۔
مجھے بھی بیماری ہے دوا دے دو. ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایسا کہیں کبھی نہیں ہوتا کہ میڈیکل والا براہ راست کیا دے دے، دوائی دے دے، ڈاکٹر اس کا تحقیق کرتا ہے، ایکسرا کرتا ہے اور اس کی پوری جانچیں کرواتا ہے، اس کے بعد دوا دیتا ہے. تو میرے دوست علم اگر علماء کی صحبتوں کے بغیر حاصل کریں گے سوائے ہلاکت کی اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. آج نیٹ کا دور ہے، لوگ مستقبل ہوتے جا رہے ہیں، دارالفتہ میں فتوا نہیں آ رہے، مفتیوں کے پاس فتوے نہیں آ رہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا فوراً کیے، یہ ہلاکت کے راستے ہیں. میرے دوستوں ہم دین کو سیکھیں اور علماء کی صحبتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. مجھے یاد آ گیا ہمارا سعید احمد قاسم مفتی رحمۃ اللہ علیہ وقت زیادہ ہوا لیکن آپ ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. 5 لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ عالم علم کی قدر کے سلسلے میں، یہ عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہی نہیں، علماء کی توہینیں شروع کر دیتے ہیں. اور سعید احمد قاسم مفتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں ایک قرآن سے لکھا ہوا ہوتا ہے، دوسرا قرآن. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.